چیئرمین نیب نے باقاعدہ طور پہ اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ ہم نے کبوتروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، لیکن کچھ جگہوں پہ ان کے پر بھی جل رہے تھے۔ کبوتر ڈر گیا تھوڑا سا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے ڈھونڈ لیا جائے گا، میں نہیں کر سکتا۔ دو افراد ہیں جن کے کیسز کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ پڑا ہوا تھا۔ ایک انیشل ہے ایس اور ایم، دوسرا انیشل جو دیا ہے وہ ہے کے اور کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دن کا آغاز ہی بڑا ایونٹ فل ہوا ہے اور موجودہ حکومت کے لیے ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن سے آغاز ہوا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں ایک خبر دی تھی آج سے چند دن پہلے، 15 فروری کو ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ ایک استعفیٰ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ میں نے پہلے تو اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، یہ ٹویٹ آپ میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے اس خبر کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ہم نے کیا بات کہی تھی اس وقت، سنیے گا ذرا۔ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں آفتاب سلطان صاحب، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب ذرا خان صاحب کے حوالے سے نا ذرا جو کیسز ہیں اس کے نیچے ذرا پہیے لگائیں، جیسے کہ نا فائلیں تلے پہیے لاؤ، ملک ریاض کا یہ بڑا مشہور کوٹ ہے۔ تو آفتاب سلطان صاحب کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے یہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جناب ذرا پہیے لگائیں فائلوں کو۔ اتنا زیادہ پریشر کہ صرف سیاسی حلقوں سے نہیں، غیر سیاسی حلقوں سے بھی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ان کے اوپر۔ تو وہ جو دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ پاجان تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ زیادہ پریشر ڈالا تو آفتاب سلطان صاحب استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، نیب کے جو چیئرمین ہیں۔ نیب کے دفاتر کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا ماحول پایا جاتا ہے اور واقعی بڑا پریشر ڈیولپ ہوا ہے، اور واقعی آفتاب سلطان صاحب کے اوپر اگر مزید پریشر ڈیولپ ہوا تو وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ خبر ہمارے پاس یہ ہے اور خبر ہماری پکی ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں، دینے والے ہیں۔ کبوتر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ خبر لے کر آیا تھا، اور آج صبح جو ہے بالآخر یہ کام ہو گیا کہ چیئرمین نیب نے باقاعدہ طور پہ اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اس دوران یہ جو پچھلا ایک ہفتہ گزرا ہے، ہم نے کبوتروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں۔ ہم نے کبوتروں کو کہا ہوا تھا کہ بھائی اپڈیٹ ہمیں دیتے رہنا۔ تو ہمیں کبوتر جو ہے وہ رپورٹنگ تو کر رہے تھے، بتا تو رہے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ان کے پر بھی جل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو صورتحال ہے کہ یہ استعفیٰ کیوں آیا ہے، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ استعفیٰ کیوں آیا ہے، اسپیسیفک وجہ۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف ریزنز اس کی دے رہے تھے، لیکن اس میں سے کافی حد تک خبریں جو ہیں وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم نے آپ کو یہ خبر بریک کر کے دی تھی، تو اب ہم آپ کو یہ بھی خبر بریک کر کے دیتے ہیں کہ یہ استعفیٰ دینے کی اصل وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک اسپیسیفک بات کر رہے ہیں یا جنرل بات کر رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے ذاتی وجوہات کے اوپر جو ہے وہ استعفیٰ دیا۔ اچھا، بائی دا وے، میں خبر دینے سے پہلے یہ آپ ذرا پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے یہ سابق ڈی جی نیب آفتاب سلطان صاحب کے نام سے جو ہے ایک یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، یہ جعلی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک یہ کلیریفیکیشن، کیونکہ یہ ہمیں کبوتر نے کنفرم کر دیا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ یہ عمران خان کے حوالے سے بڑا وہ کسی لونڈے لپاڑے نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، یہ جعلی اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو ذرا کلیئر کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ استعفیٰ جو ہے وہ بیسکلی آج نہیں دیا گیا، میں آپ کو یہ بھی ذرا کلیئر کر دوں۔ کبوتر ہمارے پاس یہ خبر لے کر آیا کہ استعفیٰ آج سے چند دن پہلے دے دیا گیا تھا۔ خبر ہمارے پاس بھی پہنچ چکی ہوئی تھی کہ استعفیٰ دے دیا گیا ہے، لیکن اسے جب تک ایکچولی قبول نہ کر لیا جائے تب تک اس استعفے کی ویلیو نہیں ہوتی۔ استعفے نارملی جابز وغیرہ کے اندر دیے جاتے ہیں، لیکن معاملات کو سلجھانے کے لیے، معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے بعد میں اکثر نیگوسیشنز بھی ہوتی ہیں۔ نیگوسیشنز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ نیب کے چیئرمین کو منانے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع سے جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ معاملات ریزالو نہیں ہوئے۔ اس کے بعد آج چیئرمین نیب صاحب کا، چیئرمین نیب بلکہ کہنا چاہیے، آفتاب سلطان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر بھی دوبارہ آج کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان کو منا لیا جائے کہ یہ استعفیٰ واپس لے لیں، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، لیکن وہ اپنی بات کے اوپر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا جی میں اس صورتحال میں کام نہیں کر سکتا۔
اب ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں سب سے بڑا سوال آ رہا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جی وجوہات وہ نہیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, تو اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز اور میں صرف ذرا بتانا چاہوں گا آفتاب سلطان صاحب کے بارے میں. آفتاب سلطان صاحب جو ہیں, ان کا نواز شریف کے ساتھ, ڈائریکٹلی نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا کلوز ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. نواز شریف صاحب جب آخری دفعہ وزیر اعظم تھے 2013 کے انتخابات کے بعد, اس وقت ڈی جی آئی بی انٹیلیجنس بیورو کا عہدہ جو تھا وہ انہی آفتاب سلطان صاحب کے پاس تھا. اس کے علاوہ 2014 کا جب دھرنا دیا جا رہا تھا, اور اس دوران عمران خان صاحب نے وہ جو 126 دن کا دھرنا دیا تھا, تو ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سنائی گئی تھی. جی ہاں, ایک آڈیو ریکارڈنگ, یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے, میں کوئی نئی بات نہیں آپ کو بتا رہا. ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سنائی گئی تھی. تو وہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے جنہوں نے لا کے دی تھی نواز شریف صاحب کو, وہ یہی آفتاب سلطان صاحب تھے, جنہوں نے بتایا تھا کہ جناب ایک بڑے اہم سرکاری افسر کی جو گفتگو ہے وہ ٹیپ ہو گئی تھی, اور پھر وہ جو ہے وہ سنائی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دھرنے میں سے جان ہی نکل گئی تھی اس وقت. اس کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ایک کلوز ورکنگ ریلیشن شپ جو تھا وہ آفتاب سلطان صاحب کا نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. اور جب اس وقت اس کے بعد ان کو جب جون میں ان کو چیئرمین نیب لگایا گیا تھا جاوید اقبال صاحب کے بعد, تو یہی کہا جا رہا تھا کہ دوبارہ اسی طرح جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ رہے گا. لیکن پھر پھڈا کیا ہوا, ظاہری بات ہے. اچھا, اب کبوتر جب ہمارے پاس خبر لے کر آیا تو ہم نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت چل رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب اسپیسیفک, عمران خان کے خلاف جو ہے نیب کو متحرک کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا, تو کیا یہی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح صرف اسپیسیفکلی عمران خان صاحب نہیں ہے, مطلب اس میں یہ بھی تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی دیگر لوگ جن کے کیسز چل رہے ہیں یا جن کے کیسز بنتے ہیں, جس طرح عثمان بزدار صاحب کو بلایا گیا ہے, ان کو بار بار ابھی ریسنٹلی پچھلے 3-4 دن میں بلایا گیا ہے, 2 دفعہ بلایا گیا ہے, ان کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ اور بھی پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو اور لوگ ہیں, ان کے حوالے سے نیب کو تیز ہونے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے سیاسی فائدے, یہ کام وہی ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہوتا تھا, تو یہ کروانا چاہتے تھے آفتاب سلطان صاحب کے ذریعے. لیکن اس سے بھی بڑی وجوہات 2 افراد ہیں, 2 افراد جن کے کیسز کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ پڑا ہوا تھا, جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا آفتاب سلطان صاحب کو کہ جناب انو سدھا کرو. اب جب ہم نے کبوتر سے پوچھا کہ بھائی وہ 2 افراد کون ہیں, ایسے کون سے افراد ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا, تو کبوتر ڈر گیا, تھوڑا سا کبوتر ڈر گیا, اس نے آگے سے زبان ہی نہیں کھولی. ہم نے پھر اس کو اور سمجھایا, ہم نے اسے کہا کہ بھائی ذرا تھوڑا سا ہمت کر, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوگا, تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. اس نے کہا جی میرے پر جلتے ہیں. اب جب اس نے یہ کہا کہ پر جلتے ہیں تو ہم نے کہا اچھا یار چل پر جلتے ہیں, لیکن اب خبر تو ہم نے دینی ہے, کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی. جب خبر ہم نے بریک کی تھی کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ استعفیٰ دینے والے ہیں, تو پھر اب ان کو یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں. تو اس نے پہلے تو کہا کہ نہیں آپ اس طرح کریں, وہ پاکستان تحریک انصاف والی بات ہی جو ہے بس وہ, کیونکہ پوری سوشل میڈیا پہ. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا, وجہ صحیح بتا, اصل وجہ بتا. خیر اس نے بڑی مشکل سے اس کو منایا گیا, تو اس نے 2 لوگوں کے نام بتائے ہیں, نام نہیں بتایا ایکچولی, اس نے نام ابھی بھی نہیں بتایا. اس نے کہا جی میں آپ کو ایک کام کرتا ہوں, میں آپ کو صرف ان کے انیشلز دے دیتا ہوں, صرف انیشلز دوں گا, اب باقی جو ہے نا وہ ڈیکوڈ آپ کر لیں. اس نے جو انیشلز دیے ہیں 2 لوگوں کے, ایک انیشل ہے ایس اور ایم, ایس اور ایم, اور دوسرا انیشل جو دیا ہے وہ ہے کے اور کے, مطلب ڈبل کے اور ایس ایم. اب یہ میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اس طرح تو ایس ایم اور کے بڑے لوگوں کے نام بنتے ہیں, مطلب ایس ایم سے تو شاہد مسعود بھی بنتا ہے اور کے سے کامران خان بھی بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نہیں ہیں, بیوقوفوں والی باتیں مت کریں. میں کہا یہ ٹھیک ہے, پھر بتاؤ کون ہے. انہوں نے کہا بھائی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, ہمارے پر جل جائیں گے, اس سے مجھے مار دیا جائے گا, مجھے ڈھونڈ لیا جائے گا, میں نہیں کر سکتا, برائے مہربانی مجھے نہ مجبور کریں. آپ وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ وہ جو مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے نا, آپ اس سے سارے انڈے نکالنے کے لیے جو ہے اس کو مار نہیں دیتے, ایک ایک کر کے انڈا نکالتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آئندہ بھی آپ کو رپورٹ لا کے دیتا رہوں اسلام آباد سے
اور پنڈی سے، وہاں کے کوریڈورز سے، وہاں کے کمروں سے، بڑے بڑے میٹنگ روم سے اس طرح کی خبریں لاتا رہا ہوں، تو برائے مہربانی مجھے مجبور نہ کریں، میں مر جاؤں گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. 2 نام اس نے کہے ہیں، ایس ایم اور کے. اب کل کو آفتاب سلطان صاحب اگر کبھی کوئی کتاب لکھیں یا وہ کوئی انٹرویو دینا چاہیں جس میں وہ یہ بتا دیں کہ بھائی جان یہ ایس ایم اور کے کون ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ہے، میں نے کہا یار ایس ایم جو ہے وہ کوئی سیاستدان بھی نہیں بنتا، کوئی بڑا سیاستدان کوئی یعنی ہو نا کہ کوئی پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا کوئی ایسا بڑا سیاستدان ہو، تو میں تو نہیں کیلکولیٹ کر سکا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام آتا ہے تو پھر آپ سجیسٹ کر دیجیے گا کہ یہ ایس ایم اور کے کون ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو انہوں نے کہا جی اصل جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ ان 2 لوگوں کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس کا مسئلہ پڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد تیسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کے اندر نا ذرا اس کو پہیے لگائیں، کیسز کو پہیے لگائیں. اور یہ سیاسی اثر و رسوخ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا، یہاں پہ بھی ہوتا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات جو ہے نا وہ مجھے پھر بار بار یاد آتی ہے کہ بھائی یہ جو نیب کا ادارہ ہے نا یہ صرف و صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. اب یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے اوپر ہم بھی بہت تنقید کرتے ہیں جہاں وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرا خیال میں حکومت نے بندہ غلط چوز کیا تھا. آفتاب سلطان نا آپ کے کام کا بندہ نہیں تھا. آپ ان سے جو کام کروانا چاہ رہے تھے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. بندہ آپ کو کوئی اور چاہیے. جنہوں نے کہا نا ساڈا بندہ، یہ ساڈا بندہ نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ ساڈے بندے والا وہ صرف اس لیے کیونکہ ماضی میں انہوں نے ایک آڈیو ٹیپ سنا دی تھی، اور وہ آڈیو ٹیپ جو تھی نا جو 2014 میں سنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کو، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس دھرنے کے لیے. مطلب جتنی کو پریشر میں آئی ہوئی تھی نون لیگ، وہ سارا پریشر ڈائلیوٹ ہو گیا تھا اس آڈیو ٹیپ کو سنانے کے بعد. یہ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں مانے گا اس بات کو، مجھے پتا ہے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ اس آڈیو ٹیپ نے بالکل بازی پلٹ دی تھی. تو وہ آڈیو ٹیپ لانے والے جو تھے نا وہ آفتاب سلطان تھے. تو اس لیے یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار ایسا ساڈا بندہ ہے اینو تو اسی جو مرضی کہیں گے انہیں ٹک کر کے جڑا ہے نا. اب اس وقت دوبارہ وہی سچویشن ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، اپنے گرتے ہوئے ووٹ بینک کی وجہ سے، مریم نواز کی ری لانچنگ کی وجہ سے ایک بہت سویر پریشر میں آئی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ووٹ بینک کس طرح اکٹھا کریں. تو اس کا ایک سب سے پرانا، پاکستان کا پرانا ترین 1950 سے چلتا ہوا ایک پرانا فارمولہ ہے کہ جناب آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے مکو ٹھپ دیو، ٹھیک ہے. اور ان کو مکو ٹھپنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ کے جتنے اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، چاہے نیب ہو جائے، ایف آئی اے ہو جائے، آپ کی پولیس ہو جائے، ان کا استعمال آپ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو قانون اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چلنا زیادہ تر سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں ہوتا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف ہو. تو یہاں پہ بھی آفتاب سلطان کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ مسئلہ بھی چل رہا تھا کہ جی اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیسز کیوں نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوا. اب آج جو شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی گئی ان کو منانے کی، لیکن الٹیمیٹلی سیٹ کی جی میں ایسے ماحول میں کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آنیسٹ آدمی ہے اور یہ آدمی بائی دا بک چلنے والا بندہ ہے. بائی دا بک چلنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے سیاستدانوں کو زیادہ پسند نہیں آتا، کیونکہ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آؤٹ آف دا وے فیورز، اور وہ ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ اینڈ آف دا اسٹوری جو ہے وہ یہ. باقی یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہے گا جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یوں ہو گیا. اصل میں نے آپ کو 2 بندوں کے نام انیشلز دیے ہیں، نام نہیں میں بتا سکا، میرا کبوتر مر جائے گا بیچارہ. تو ایس ایم اور کے یہ اس نے نام مجھے بتائے ہیں. خیر اس کے علاوہ جناب ایک اور واقعہ ہوا ہے، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، ان کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے دنوں جو ہے ایک سٹوری کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے ایک نقلی سٹوری، ایک فیک نیوز جو ہے وہ شیئر کی. اس کی وجہ سے بہت امبیرسمنٹ ہوئی پوری دنیا کے اندر. بھارت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ پوری خبر، پوری کیمپین وہاں پہ چلائی گئی وہاں کے میڈیا چینلز کے اندر. اس حوالے سے میں نے کیا کہا تھا سنیے گا ذرا. یہ جو آپ نے پاکستان کی بدنامی کی ہے اس خبر کے بعد، کیا سلوک ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ دبڑدوس نہ کر دیا جائے آپ کو، جو اکثر آپ اپنے پروگرام میں لفظ کرتے ہیں دبڑدوس. اب مجھے بتائیے ڈاکٹر شاہد مسعود کو معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے. تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی ہے. کل رات کو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ پروگرام جو ہے، اچھا انہوں نے
معافی بھی بڑی عجیب قسم کی مانگی. انہوں نے کہا یہ پروگرام لائیو جا رہا تھا کہ ترکی یا شام کے ایک نمبر سے ایک میسج آیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں سے ترکی کا سامان چلا گیا ہے. پھر اس چیزوں کو اداروں کی طرف سے دیکھا گیا. سب سے زیادہ سیلاب اور زلزلے پہ ٹرانسمیشنز میں نے کی ہوئی ہیں. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی اس بات پر میں معذرت کرتا ہوں, افسوس کا اظہار کرتا ہوں. اس وقت جو بات ہوئی مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ پوری دنیا اس مسئلے پر حساس ہے. معذرت اور اس پہ افسوس کا اظہار. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک چینل کے پریزیڈنٹ ہیں, ایک چینل کے یہ سربراہ ہیں, اور انہوں نے یہ پچھلے دنوں کامران خان صاحب نے ایک فیک نیوز دی تھی موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے کہ جی وہ امریکہ چلے گئے ہیں, تو وہ خبر بھی 2 نمبر تھی, اور یہاں پہ یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی خبر بھی جو ہے وہ 2 نمبر ثابت ہوئی ہے. اس پہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف آج توشہ خانہ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی تھی. پچھلی 2-3 سماعتوں سے جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب تشریف نہیں لا سکتے تھے. تو آج بھی اس طرح ہی ہوا, آج بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, لیکن عمران خان صاحب عدالت میں تشریف نہیں لے کر آئے. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت کے اندر یہ کیس تھا, اور عمران خان کے وکیل گوہر علی خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن عدالت میں پیش ہوئے. حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی, اور اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایکچولی اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ گئے ہیں, تو یہاں کیوں نہیں آ سکتے. وہی میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بات کہی تھی کہ اب یہ جو کام ہو گیا ہے اس کے پریسیڈنٹس جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے جو اپوزنگ لائرز ہیں وہ ہر دفعہ کورٹ میں یہ بات کہیں گے کہ جناب اگر وہ وہاں چل کے جا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں آ سکتے, یہاں بھی آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی عمران خان زمان پاک سے لاہور ہائی کورٹ گئے, سیکیورٹی کے باعث وقت لگا, اسلام آباد کچہری میں پیشی تھوڑی مشکل ہے. عمران خان کو ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے. ڈاکٹروں کی ہدایت اور سیکیورٹی وجوہات کے باعث عمران خان نہیں آئے. ان پر انسداد دہشت گردی اور دیگر عدالتوں میں بھی کیسز ہیں. 28 فروری کو عمران خان کا ایکس رے ہو جائے گا. تو جج صاحب نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 28 فروری کو بھی ایکس رے ہونے ہیں. 9 سے 21 تاریخ تک عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں آ رہی ہیں. ایسے رہا تو ٹرائل لمبا ہوتا چلا جائے گا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی پم سے طبی رپورٹ بنوا لیتے ہیں, عمران خان کی میڈیکو لیگل رپورٹ دکھا دیں تاکہ انجری کی نوعیت دیکھ لیں. قانون کے مطابق کیس کی کاپیاں ملزم کو دی جاتی ہیں. عمران خان کو آج بھی ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب کر رکھا تھا. عمران خان کو ہر تاریخ پر حاضری سے استثناء دیا جا رہا ہے. ان کے وکیل نے کہا کہ جی ہم مسلسل آپ لوگوں کی, جج صاحب نے ان کے وکیل کو کہا کہ ہم مسلسل آپ لوگوں کی بات مان رہے ہیں, صرف کاپیاں فراہم کر کے فرد جرم عائد کرنی ہے. عمران خان کے وکلا کو کاپیاں فراہم کرنے کی اس کے بعد ہدایت کر دی گئی, اور دوبارہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 28 فروری کے تک ملتوی کر دی ہے. 28 فروری کو جو ہے اب موسٹ پرابلی فرد جرم عائد ہوگی اگر عمران خان صاحب وہاں پہ آتے ہیں. تو جناب ایک یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو کل پیدل چل کے گئے ہیں کورٹ کے اندر, تو ان کی زخمی ٹانگ میں دوبارہ شدید درد جو ہے وہ شروع ہو گیا, وچ از کوائٹ انفارچونیٹ. آبویسلی اگر وہ زخمی ہیں تو یہ بتایا گیا جی عمران خان شدید تکلیف کے باوجود جو ہے وہ عدالت میں پھر بھی گئے تھے. انہوں نے کہا عدالت کے احترام میں انہوں نے ویل چیئر کے بغیر چلنا مناسب سمجھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے جس سے ان کی فریکچر والی ٹانگ پہ وزن پڑنے سے انہیں دوبارہ درد جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. 28 فروری کو ان کا دوبارہ جو ہے وہ معائنہ ہونا ہے, جس کے بعد ڈاکٹروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان ابھی پیدل چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. تو کافی جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں. تو ایک یہ معاملہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان کا اپنے قتل کی سازش سے متعلق بیان کے خلاف درخواست پہ پشاور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. ایک یہ معاملہ ہوا ہے. کل ایک اور خبر آئی ہے کہ جناب لاہور میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی ہے. اس میں مال روڈ, مین بولیوارڈ گلبرگ اور سیکریٹریٹ کے اطراف جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ مین جگہیں ہیں. یہ موسٹ پرابلی اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ گرفتاری کا دن اناؤنس کیا گیا ہے. کل سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اندر جو پہلے خبر آئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جناب یہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس میں گرفتاریاں جو ہیں وہ مال روڈ کے اوپر دی جائیں گی. تو اس میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی. دفعہ 144 کی جب آپ خلاف ورزی کریں گے تو آٹومیٹکلی اس میں گرفتاری ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو شاید اسی لیے یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی آئی ہے. سابق وزیر اعظم LNG ریفرنس کیس کے اندر جو ہے وہ آج وہاں پہ پیش نہیں ہوئے جب ان کے کیس کی سماعت تھی. تو عدم پیشی پر جو ہے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں. انہوں نے حاضری سے استثناء کی بھی کوئی درخواست جو ہے
وہ نہیں کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. تو ایک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.